ان ربکم ان ربکم الذی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. بے شک اب اللہ تعالیٰ اپنی اگلی آیتوں کے اندر اپنی کبریائی بیان کرتے ہوئے اب اپنا بیان فرماتے ہیں کہ سارا جنت اور جہنم اور ان دونوں کی آپس میں بات چیت سب کچھ بیان کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت، اپنی قدرت، اپنی طاقت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا کس پر؟ عرش پر. اب 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا جن کے اندر وہ کون کون سے دن ہوتے ہیں؟ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. ہفتے کے بارے میں جو ارشاد ہوتا ہے اور جمعے کے دن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن کی تھی. اور ہفتے والے دن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی تخلیق نہیں کی، اس لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے. السبت، اور سبت کا معنی ہے قطع کر دینا، سلسلہ ٹوٹ جانا، کٹ جانا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا سلسلہ اس دن کٹ گیا، اس وجہ سے اس کو یوم السبت کہا جاتا ہے. اب ایک اور اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ دن کون سے دن تھے جو ہمارے دن رات ہیں، جو دنیا کی ہماری قمری اور شمسی دن ہماری چل رہی ہیں، یہی وہ دن ہیں یا ان سے مراد کوئی اور دن ہے جو اللہ تعالیٰ کے دن ہیں جو کہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہے؟ کیا وہ دن ہے یا یہ جو آج ہم اپنی دنیا میں دن گزار رہے ہیں یہ وہ دن ہے؟ تو اگر ہم اس چیز کے بارے میں تھوڑا ڈیپتھ میں جائیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جب کائنات کی تخلیق تھی اس وقت یہ سورج اور چاند نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے وقت اس وقت یہ زمین، آسمان، سورج، چاند یہ کچھ بھی موجود نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر اس سے مراد وہ جو 6 دن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو دن ہیں جو روز قیامت ہوں گے وہی دن ہوں گے جو روز قیامت ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ٹائم ہے وہ چل رہا تھا. یہ 6 دن وہ دن ہیں، یعنی کہ ایک دن 1000 سال کے برابر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق 6 دنوں میں کی، اور 7ویں دن یعنی کہ یوم السبت والے دن کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا. اب اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یغشی اللیل النہار. اب اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی ہے جو مکمل طور پر دن کو ڈھانپ لیتی ہے. کیسے ڈھانپ لیتی ہے؟ دیکھیے، رات آتی ہے تو ہر طرف دن کا سورج روشنی، ہر طرف روشنی ہے، سب کچھ اجالا ہے، ہر چیز اجالا ہی اجالا ہے. اور جیسے ہی رات آتی ہے وہ سارا کچھ سمیٹ لیتی ہے، اور کیسے اندھیرا پورا کا پورا پھیل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں ارشاد فرماتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یغشی اللیل النہار، کہ یہ جو رات ہے یہ ڈھانپ لیتی ہے دن کو، اپنے اندر سمو لیتی ہے. حثیثاً کا معنی ہوتا ہے نہایت تیزی سے، بہت تیزی سے، جو یکدم فوراً ہو جائے، سیکنڈز کے اندر. یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً پھیل جاتی ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب رات کو اللہ تعالیٰ دن کے اجالے سے بدلتا ہے تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے یکدم سیکنڈز کے اندر اندر اجالا پھیل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ رد و بدل، ڈھانپنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے آنا اور جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. یہ سارے کے سارے سورج اور چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی مسخر کیے گئے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے ہی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. ساری تخلیقات اللہ ہی کے حکم سے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے تخلیقات بھی ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے تمام کام بھی ہونے ہیں. تبارک اللہ رب العالمین. بابرکت ہے وہ اللہ رب العزت جو رب کائنات ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو. اب اللہ نے یہاں پر گڑ گڑانے کا، دعا کرنے کا طریقہ آپ کو مجھے سکھا دیا ہے. کیسے دعا کرو؟ تضرعا وخفیہ.
گڑ گڑا کر اور خفیہ آرام سے چپکے چپکے سے. اللہ تعالیٰ سے واویلی مچا مچا کر دعائیں کرنے کا حکم نہیں دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گڑ گڑا کر بھی دعا کرو، گڑ گڑا کر اس سے مانگو، طلب کرو اس سے، اور چپکے چپکے مانگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرنے کے بارے میں چار چیزوں کی تلقین کی ہے. کن کی؟ ایک، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، اور جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی کہ آواز پست رکھو. تم جس کو پکار رہی ہو وہ بہرا، نہ وہ بہرا ہے نہ وہ غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے. نہ تو وہ بہرا ہے نہ وہ غائب ہے، اس لیے تحمل سے آرام سے اپنے رب کو پکارو. اور دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر بہت زیادہ کوئی مرتبے نہ مانگو. اور اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، کہ اپنے جب اصلاح کر لو تو پھر فساد نہ کرو، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لو. نمبر 4 کیا ہے کہ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہمارے دلوں میں موجود ہو. اس طریقے سے کی گئی دعا لازمی طور پر یقیناً قبول ہوگی انشاءاللہ. انہو لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. کہ وہی بات آگے جو بھی میں نے ایکسپلین کی، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، بعد اصلاحها، اصلاح کر دینے کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو خوف کی حالت میں اور امید کی حالت میں پکارو جب دعا کرو. یہ دعا کی ساری باتیں اللہ نے بیان کر دی ہیں. ان 4 چیزیں بتائیں کہ اس طرح سے تم نے پکارنا ہے اللہ کو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالی کی رحمت احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اللہ تعالیٰ اب اپنی آگے مزید رحمت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں تمہارے اوپر ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری والی بھیجتا ہوں، اپنی رحمت کی ہوائیں بھیجتا ہوں، وہ خوشخبری دیتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوائیں کہ اب اس ٹھنڈی ہوا کے بعد بارش آنے والی ہے. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، تو وہ جو ہوا آتی ہے اپنے ساتھ بادلوں کو بھی لے کر آتی ہے، اور وہ بادل جو ہیں وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کس کا؟ بارش کا. آپ نے دیکھا ہے وہ جو کالی گھٹاؤں والے بادل ہوتے ہیں وہ کتنے گھنے ہوتے ہیں، کتنے سیاہ بادل ہوتے ہیں، تو ان بادلوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے کس کا؟ بارش کا. سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو وہ بارش جب آتی ہے تو وہ جو مردہ زمین ہوتی ہے اس کو زندگی دیتی ہے. بنجر زمین ہوتی ہے. مردہ زمین سے مراد کیا ہے کہ اس سے کوئی بھی پتا یا کوئی بھی زندگی یا کوئی بھی درخت نہیں اگ پاتا جب تک کہ بارش کا پانی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کے اوپر جب پھر ان بادلوں کے بعد پہلے ٹھنڈی ہوا آئی، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پھر اس کے بعد بادل آئے، بادل اپنے ساتھ پانی لے کر آئے، وہ پھر پانی اللہ تعالیٰ نے برسایا. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم نے اس سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ہر طرح کے پھل بھی نکال دیے. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اسی طرح سے ہم زندہ کرتے ہیں، مردہ لوگوں کو زندہ کریں گے. روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مردہ کو بھی ایسے ہی زندہ کریں گے جیسے بنجر زمین سے ہم پودے نکالتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ، طیب زمین سے، پاکیزہ زمین سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکیزہ زمین سے اللہ تعالیٰ، پاکیزہ زمین اپنی نباتات نکالتی ہے اللہ کے حکم سے. پاکیزہ چیزیں اس سے مراد بالکل ایسا ہی ہے کہ جو دل صاف ہیں، پاک ہیں، جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، وہ دل ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں. اور جو دل پاکیزہ نہیں ہیں، جو دل مومن نہیں ہیں، جو دل منافق ہیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی باتوں کو نہیں لیتے، بلکہ ان کے اندر ہمیشہ ناکارہ چیزیں ہی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دنیا کی چیزوں سے مثالیں بیان کرتے ہوئے فرماتے اس لیے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے.
اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ، اور طیب جو زمین ہے، جو پاکیزہ زمین ہے، وہ اپنی نباتات اگاتی ہے بإذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، وہ جو خبث جو گندی زمین ہے وہ کچھ نہیں نکالتی ماں سوائے اس کے کہ وہ بیکار اور ناکارہ چیزیں، جو بیکار زمین ہوتی ہے، جو بنجر زمین ہوتی ہے، اس میں سے صرف اور صرف جھاڑیاں ہی اگتی ہیں، کانٹے یا جھاڑیاں اس قسم کی چیزیں ہی اگتی ہیں۔ بالکل یہی حال منافق دل کا بھی ہے کہ منافق دل سے کبھی آپ کو خیر نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، کہ ہم اپنی آیات کو اس لیے ایسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ اے میرے لوگوں، اے انسان، تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم شکر گزار بن جاؤ اپنے رب کائنات کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہم سے قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔